آسمان سے برسنے والی بارش ہم سب کے لیے تو ایسے لگتا ہے جیسے ایک انجوائمنٹ کی بات ہو، لیکن اس بارش سے ہمیں کیا کچھ حاصل ہوتا ہے جاننا چاہتے ہیں تو آئیے قرآن مجید فرقان حمید کی سیر کرتے ہیں۔ میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي اور وہی ہے جس نے انزل نازل کیا من السماء آسمان سے ماءً پانی، اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا، اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا فَأَخْرَجْنَا اور ہم نے اس سے نکالا نبات کل شیء ہر اگنے والی چیز، نبات کا معنی ہوتا ہے اگنے والی، نبات کل شیء ہر اگنے والی چیز، اور ہم نے اس سے ہر اگنے والی چیز نکالی فَأَخْرَجْنَا مِن ہم نے اس سے نکالا خَضِرًا سبزہ نُخْرِجُ مِنْهُ اور ہم اس سے نکالتے ہیں حَبًّا دانا، اور ہم نے اس سے سبزہ نکالا، سبزے سے ہم دانا نکالتے ہیں متراکباً جو ایک دوسرے پر تہ در تہ ہوتے ہیں۔ ہم نے سبزہ اگایا اور اس سے ہم نے دانا نکالا جو تہ در تہ ہوتے ہیں۔ وَمِنَ النَّخْلِ اور کھجور کے درخت سے مِن طَلْعِهَا اس کے شگوفے نکالے قِنْوَانٌ گچھے ہیں دانیہ قریب قریب، اور کھجور کے درخت سے اس کے شگوفوں میں سے کھجوروں کے گچھے اگائے جو ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ وَجَنَّاتٍ اور باغات من اعناب کھجوروں کے، والزیتون اور زیتون کے، والرمان اور اناروں کے، متشابہاً ملتے جلتے، وغیر متشابہ اور غیر ملتے جلتے، اور باغات اگائے کھجوروں، زیتون اور انار کے جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور غیر ملتے جلتے بھی۔ انظروا الی ثمرہ اس کے پھل کی طرف دیکھو، اذا اثمر جب پھل دے، وینعہ اور اس کا پکنا، اس کے پھل کو اور پھل کے پکنے کو دیکھو۔ پھر کیا فرمایا ان فی ذالکم بے شک اس میں تمہارے لیے لآیات
نشانیاں ہیں لقومی یؤمنون ایمان والی قوم کے لیے بے شک ایمان والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ طویل آیت ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 99، جس میں اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کی جو ایک تصویر، ایک منظر کشی کی ہے اپنی قدرت کاملہ کی، جس میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے بارش کا ذکر کیا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ موسم جب بارش کا ہوتا ہے، موسم برسات ہو تو اس میں جب بارش برستی ہے، عام دنوں میں بھی جب بارش برسے تو چہروں پہ مسکان آتی ہے، چہرے کھل اٹھتے ہیں، اور ایسا ہی نظر آتا ہے بارش کے بعد کہ جیسے ساری فضا کھل اٹھی ہو۔ آپ منظر دیکھیں، بارش کے بعد کا منظر دیکھیے تو آپ کو ہر چیز ایسی اجلی دھلی ہوئی اور صاف ستھری نکھری ہوئی محسوس ہوگی، ایسا لگے گا جیسے ہر چیز مسکرا رہی ہو۔ تو یہ تو بظاہر ہماری آنکھ دیکھتی ہے کہ ایک حسن چھا جاتا ہے۔ بارش کے برسنے کے بعد فضا میں ایک عجیب منظر جو انسان کو ورطۂ حیرت میں ڈالتا ہے، اور ایسا منظر جو انسان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور دل کو جلا بخشتا ہے۔ اسی طرح جیسے ہمارے دلوں کو جلا بخشتا ہے یہ پانی جو برستا ہے آسمان سے، بھلے ہی وہ چند بوندیں ہی کیوں نہ ہوں، اس سے اللہ رب العالمین زمین کے اندر ایک بہت زیادہ جو کہتے ہیں نا قیمتی ترین یہ بارش کے قطرات جب یہ پہنچتے ہیں زمین میں تو پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم اس سے اگنے والی چیزیں نکالتے ہیں۔ بارش کے پانی سے اگنے والی ہر چیز جو بھی ہے نباتات میں سے، دالیں ہیں، سبزیاں ہیں، فصلیں ہیں، پھل ہیں، جو کچھ بھی ہے اللہ رب العالمین وہ فرما رہے ہیں مجھ سے نکالتے ہیں۔ آپ غور کرو تو ہم نے اس سے ہر چیز کو نکالا جس میں سے سبزہ ہے، اور سبزے میں سے جب دانے نکلتے ہیں، اور دانے کیسے ہوتے ہیں؟ تہ در تہ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر تہ در تہ لگے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ سارے کا سارا کس سے وقوع پذیر ہو رہا ہے؟ آسمان سے برسنے والی بارش سے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا تم غور تو کرو اس کائنات کے اندر نباتات پر، اس کائنات کے اندر درختوں پر، اور درختوں میں سے ایک درخت کا ذکر کیا جسے کھجور کا درخت کہتے ہیں، اور کھجور کے درخت کے بارے میں فرمایا اگر آپ دیکھو کہ اس کے پہلے شگوفے نکلتے ہیں، اور ان شگوفوں میں سے پھر گچھے نکلتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے پر تہ در تہ ہوتے ہیں، قریب ہوتے ہیں ایک دوسرے کے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد پھر فرمایا تم غور کرو کھجوروں کے باغات کس نے اگائے ہیں، زیتون کے باغات کس نے اگائے ہیں، اسی طرح انار کے باغات کس نے اگائے ہیں، اور جس نے بھی یہ اگائے ہیں اس کی کاریگری دیکھیے کہ کچھ ان میں سے ملتے جلتے ہیں آپس میں، ذائقے میں بھی ملتے جلتے ہوں گے، رنگ میں بھی، اور کچھ غیر ملتے جلتے جو ایک دوسرے سے ملتے بھی نہیں ہوں گے۔ یہ سب کچھ جو تنوع اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، اشیاء کے اندر مختلف ورائٹیز جو اللہ نے پیدا کی ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ مختلف ورائٹی، ذائقوں میں بھی، رنگت میں بھی، پھلوں میں بھی، ان کی اجسام میں سے، ان کی اجناس میں سے بھی، ان کی جنس میں سے بھی اللہ رب العالمین نے مختلف ورائٹیاں پیدا کی ہیں، اور یہ جو قدرت کے اندر تنوع اور یہ ورائٹیز ہیں یہ حسن اور نکھار میں اور زیادہ اضافہ کرتی ہیں۔ سب ایک ہی شکل کے ہوں، سب ایک ہی رنگت کے ہوں، سب ایک ہی لباس میں ہوں، ایک ہی رنگ کا لباس پہنا ہوا ہو، ایک ہی بولی بول رہے ہوں، ایک ہی خطے سے، ایک ہی قبیلے سے ہوں، تو اس میں انسان اس میں جو ہے وہ خوشنمائی محسوس نہیں کرتا۔ سب میں ایک ہی رنگت، ایک ہی انسان کا دل جو ہے اس سے بہلتا نہیں ہے، بلکہ انسان بوریت محسوس کرتا ہے۔ جیسے ہم اکثر سنتے ہیں پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہیں، اللہ نے تو ہمارے ہاتھوں میں موجود انگلیوں میں بھی تنوع رکھا ہے، کسی کو چھوٹا، کسی کو بڑا، اسی طرح ہمارے گھروں میں دیکھیے، ہمارے علاقوں میں دیکھیے، ہمارے محلوں میں دیکھیے، کسی کو بہت زیادہ خوبصورت بنا دیا ہو، کسی کو تھوڑا اس سے کم، کسی کو اس سے کم، کسی کو اس سے کم، کسی کو مکمل اعضاء عطا کر دیے اور کسی کے اعضاء کچھ کم کر دیے، کسی کے بازو نہیں ہے، کسی کا پاؤں نہیں ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے مختلف طرح کے انسان، اسی طرح مختلف طرح کے اللہ رب العالمین نے اجناس اور مختلف قسم کے پھل اللہ نے پیدا کیے ہیں، اور فرمایا جب یہ پھل پکتے ہیں تم ان کے پکنے پہ غور کرو،
میں ابھی ابھی تازہ تازہ امرود توڑ کے کھا کے آیا ہوں. اب سب امرودوں میں سے اس کو جب میری نظر اس پہ پڑی ہے، اس کی رنگت پہ، تو مجھے اس کی رنگت نے اشارہ کیا میں پک چکا ہوں. اب جیسے میں نے اسے اتارا کھایا تو اس کے ذائقے سے، اس کے کھانے سے پتہ چلا کہ یہ اللہ کی قدرت کی کیسی نشانی ہے، کیسے اس نے اس کو پکایا ہے. باقی سارے کھڑے ہوئے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں، اس میں سے ایک پکا کھڑا ہے. فرمایا تم اس کے پھل کی طرف غور سے دیکھو جب وہ پکتا ہے. پھر آخری حصہ جو ہے وہ ہمارے لیے سبق ہے، ہمیں جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ یہ نشانیاں ہیں، یہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ اللہ کی نشانیاں ہیں. کس کے لیے ہیں یہ؟ فرمایا یہ بے ایمانوں کے لیے نہیں ہے، کافروں کے لیے نہیں ہے، مشرکوں کے لیے نہیں ہے، بے علم لوگوں کے لیے نہیں ہے، جاہل کے لیے نہیں ہے، اسی طرح اس قوم کے لیے نہیں ہے جو بے وقوف ہو. فرمایا یہ اس کے لیے ہے جو ایمان والا ہو، سمجھنے والا ہو، عقل والا ہو، علم والا ہو. پیچھے جو تسلسل آ رہا ہے، فرمایا یہ سب نشانیاں اس کے لیے ہیں. تو یہ اللہ کی قدرت کی ان عظیم نشانیوں کو ہم استعمال کریں، دیکھیں. اور جب ہم ان کو دیکھیں، جب بھی کچھ ایسی چیز دیکھیں جو ہماری آنکھ کو ورطۂ حیرت میں ڈال دے، ہمیں جو ایسے دیکھ کر، اس منظر کو دیکھ کر ہم شش پنج ہو جائیں اور حیران پریشان ہو جائیں کہ کیسے کس طرح اس کو تخلیق کیا ہوگا، تو پھر بنتا ہے نا ہم کہیں سبحان اللہ. ٹھیک ہے، اللہ کی کاریگری پہ سبحان تیری ذات اے اللہ، تو قدرت والا ہے، تو پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے. جس کو بھی تو نے پیدا کیا ہے کمال پیدا کیا ہے، اور تیرے جیسا دنیا میں کسی چیز کو بھی کوئی پیدا نہیں کر سکتا. ایون کہ کوئی بندہ، دنیا کا کوئی بھی بندہ ایک مکھی کا یا ایک مچھر کا پر تک نہیں بنا سکتا جیسا اے اللہ تو نے بنایا ہے. اے اللہ ہم سب تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ہم سب پر بھی اپنی رحمتیں نازل فرما اور ہم سب کی تمام مشکلات کو آسان فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.